بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہاں جی بچوں، کیا حال چال ہے جی؟ اچھا بھائی، چیپٹر نمبر 4 کا یہ تقریباً یہ لاسٹ والا پارٹ ہے، حسد، بری عادتوں سے بچنے کے طریقے، وہ ساری یہ باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک لاسٹ پارٹ رہ گیا ہے جو حسد ہے وہ ہم کرتے ہیں تو اس سے کیسے بچنا ہے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ریڈنگ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو جو ایکسرسائز والی چیزیں ہیں اس کے علاوہ چیزیں بھی پیپر میں آ سکتی ہیں، تو اس لیے ریڈنگ میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، اور ظاہر ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہیں، تو ان کو آپ اچھی طرح سے ضرور سمجھا کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، کہتے ہیں حسد سے مراد وہ کیفیت ہے، انسان کے اوپر ایک یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جس میں ایک انسان کسی دوسرے کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت پر خوش نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، ایک تو ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، چیزیں ڈیفرنٹ چیزیں دی ہوتی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ دوسروں کو جو ملی ہوئی ہیں، اور ہم دوسرے کو دیکھ کے جو ہے ناخوش ہوتے ہیں کہ اس بندے کے پاس یہ نعمت کیوں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوتے ہیں اس چیز سے، اس لیے کہ وہ جو نعمت اس بندے کو ملی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، تو ہم ناراض ہو رہے ہیں یا ہم خوشی کا اظہار نہیں کر رہے کہ اس کو یہ کیوں ملی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ہم اپنے دل کے اندر برے خیالات یہ لا رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کے پاس یہ چیز نہیں تھی ہونے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوتے ہیں کہ دینے والا تو میں ہوں، تو یہ تم ناراض ہونے والے کون ہوتے ہو؟ تو یہ بات آ رہی ہے، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی۔ اب دیکھیں نا، یہ بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دی ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں، یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، تو یا کاش دوسرے سے یہ نعمت چھین لی جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے واپس لے لے، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بری چیز آ جاتی ہے۔ اب اسی کے ساتھ جو ہے ایک اور چیز کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جو نعمت دوسرے کسی شخص کے پاس ہے کاش وہ میرے پاس بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ برا نہیں ہے، اور اس چیز کو رشک کرنا کہتے ہیں۔ تو حسد میں اور رشک میں فرق جو ہے یہ پتہ ہونا چاہیے۔ رشک یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم دیکھ کے جو ہے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت اس بندے کو دی ہے، تو ہم خیال کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں بھی یہ چیز دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت اس کو دی ہے تو ہمیں بھی دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ نعمتیں بے شمار ہیں، وہ کون سی کم ہو جانی ہے، ہمیں بھی دے دیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے، اس کو نہ دے اور ہمیں دے دے، تو یہ تو ظاہر ہے پھر بری بات ہوتی ہے، اور یہی چیز حسد ہے۔ قرآن و سنت میں حسد کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن رشک کی اجازت دی گئی ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں، ظاہر جو بندہ حسد کر رہا ہے وہ حاسد کہلائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آیت وہاں سے لی ہوئی ہے سورۃ الفلق میں سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والا جب جو ہے حسد کر رہا ہے تو اس کا جو شر ہے، اس کی جو برائی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگی جا رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ آپ ہم مجھے اس چیز سے محفوظ رکھیں۔ سب سے پہلے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اب دیکھیں نا، یہ حسد کیوں ہوا کہ ابلیس نے کہا کہ میں تو اتنی زیادہ آپ کی جو ہے عبادت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں، اور میں تو بہت ہائی لیول پہ ہوں، اور ایک مٹی سے بنائی ہوئی چیز کو جو ہے آپ کہہ رہے ہیں میرے سے بھی اگلی لیول پہ آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں، تو وہ حسد ہے ڈیفینیٹلی۔ تو جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے علم و فن، دولت و ثروت یا منصب، یہ 3-4 ڈیفرنٹ چیزیں بتا رہے ہیں نا، کہ کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے پاس علم بہت ہے، اس کے پاس فن ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس سکلز ہیں، دولت ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، یا وہ کوئی بڑے منصب پہ فائز ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی بڑے جگہ پہ لگا ہوا ہے، CSS کر لیا ہے، AC بن گیا ہے، DC بن گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم حسد کر رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار وہ بن گیا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں، شریکوں کو آگ لگنے والی تو یہ ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آگ لگ رہی ہوتی ہے، تو جو بندے کو آگ لگ رہی ہے وہ بیسیکلی حسد ہے کہ وہ کیوں اس منصب پہ پہنچ گیا، میں کیوں نہیں وہاں پہنچا، تو وہ ابلیس کے پیروکاروں میں شمار ہو جاتا ہے، کیونکہ ابلیس نے بھی یہی کیا تھا کہ دوسرا ایک عام انسان جو ہے اٹھ کے اس سے آگے چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو۔ حسد کیا کرتا ہے؟ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ لگتی ہے تو لکڑی دیکھیں کتنی جلدی جو ہے وہ جل بن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں آپ نے اتنی ڈھیروں نیکیاں کی ہوں، لیکن اگر آپ حسد کرنا شروع کر دیں گے تو اس نے آپ کی نیکیاں ساری ختم کر دینی ہے، کھا جانا ہے اس نے۔ رشک کرنا حرام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور کسی کی اچھی عادت
اور عمل کو رشک کی نگاہ سے دیکھنا جائز ہے۔ اب ایک بندہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے نوافل ادا کرتا ہے، تو میں کہوں میں اتنی نہیں پڑھ رہا، لیکن اس بندے کو دیکھ کے میں کہوں کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ سے کتنا قریب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہوا ہے یہ بندہ اس پہ عمل کر رہا ہے اور میں کیوں نہیں کر رہا، تو میں اس کو دیکھ کے رشک کروں کہ یا اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی اتنی جو ہے وہ عبادت کروں اور آپ کے نزدیک ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ ایک بندے کے اندر اچھی عادت ہے اور میں کہوں کہ یار یہ عادت میرے اندر بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ رشک کرنا ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ کسی کی اچھی باتیں دیکھ کے ہم کہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کے جائز ہونے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ رشک کے قابل تو 2 ہی آدمی ہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم خود کہہ رہے ہیں کہ رشک 2 آدمیوں سے کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن مجید عطا کیا، یعنی کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہو، تلاوت کرنی آتی ہو، اس نے یاد کیا ہو اور وہ اس کی تلاوت دن رات کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، اور وہ اسے اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا ہے۔ اب دیکھنا روپیہ پیسہ ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس سے رشک کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ وہ اس روپے کو اچھی جگہ استعمال کر کے اپنے لیے نیکیاں کما رہا ہے اور اس مال کا اچھا فائدہ لے رہا ہے، تو ہم رشک کریں کہ یار دیکھو مالدار ہو کے بھی اتنی جو ہے وہ نیکیاں کما رہا ہے، لوگوں کے اوپر لگا رہا ہے وہ پیسے، تو ہمیں اس کا رشک کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی روپیہ پیسہ دے اور ہم بھی اس طرح سے لگائیں، لوگوں کے اوپر لگائیں اور اپنے لیے نیکیاں اکٹھی کریں۔ حسد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حاسد خود محنت نہیں کرتا، اگر وہ محنت کرتا تو اس کے پاس بھی اللہ کی نعمتیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ میرا یوٹیوب چینل ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے اتنی ڈیروں ڈیر اس کے پیچھے محنت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بندہ ویسے ہی اٹھ کر کے او نہیں یہ تم نے کیسے کر لیا یہ ایسے، اور وہ میرے سے جلے، میں مثال ایک دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ محنت کرے نا اتنی، تو خود وہ محنت نہیں کرنا چاہ رہا نا، کیونکہ محنت کرے گا تو اتنا اس لیول پہ پہنچے گا نا جس لیول پہ میں نے اس کو یوٹیوب کو چینل کو بنایا ہے۔ تو کوئی بھی کام ہے تو اس پہ وہ بندہ اس لیول پہ پہنچا ہوتا ہے تو وہ محنت کی ہوتی ہے اس نے پیچھے، تو حاسد جو ہے وہ محنت نہیں کرنا چاہ رہا، تو یہی وہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر وہ محنت کرتا تو اس کے پاس بھی اللہ کی نعمتیں ہوتی، اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذہب کو اور باقی چیزوں کو اس پہ نہیں رکھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا بھی جو بندہ محنت کرے گا اس کو اس کا صلہ ملنا ہے۔ جیسے آپ امریکہ کو دیکھ لیں، انگلینڈ کو دیکھ لیں، یورپین ان ملکوں کو دیکھ لیں، وہ کر رہے ہیں نا اپنی محنت، ہر چیز میں محنت کرتے ہیں، تو دیکھیں ہائی لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں دنیا کے لحاظ سے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جی مسلمان ہوگا تو تبھی اس کو ہائی لیول کا اور باقی نعمتیں ملنی ہیں، روپیہ پیسہ ملنا ہے، تو اگر وہ محنت کرتا تو اس کے پاس بھی اللہ کی نعمتیں ہوتی اور وہ حسد کی آگ میں نہ جلتا۔ اور پھر ایک اور وجہ بتا رہے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہی تو کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگو میں دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے، تو مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا تو ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ تو اگر کسی بندے کے اندر وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے، تو اب بجائے حسد کرنے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ دے، اور ہم بھی اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو یہ دعا کرنا جو ہے یہ لازمی چیز ہے، تو دعا اگر نہیں کر رہا تو پھر وہ حسد کرے گا۔ اس کے علاوہ دشمنی کے جذبات، کسی سے دشمنی ہے ہماری، حب دنیا، دنیا کے ساتھ پیار ہی بڑا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کا لالچ ہی بڑا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے تو میری کیوں نہیں آئی، ہر وقت مال اور عہدے کے لالچ میں مست رہنا، تو یہ حسد کی کہتے ہیں بنیادی علامات ہوتی ہیں۔ حسد کا تعلق دل سے ہے، افعال سے نہیں، کیونکہ دل کے اندر یہ چیز آ رہی ہوتی ہے۔ اس شروع میں اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک کیفیت ہے، انسان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، دل جو ہے اس طرف مائل ہو جاتا ہے، افعال سے نہیں، کاموں سے نہیں اب نظر آتا۔ لہٰذا جو شخص کسی بھی مسلمان کی برائی چاہے، دل میں اس کے خیال آئے کہ بھائی اس بندے کے ساتھ برا ہو، اس کو یہ جو نعمت ملی ہوئی ہے یہ چھین لی جائے، تو وہ پھر حاسد ہے۔ حاسد اپنا سب سے بڑا نقصان، اب دیکھیں حاسد اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان پر کی ہوئی ہیں ان کو ناپسند کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ناپسند کر رہا ہے کہ بھائی یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہوئی ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے، تو اس کو آپ ناپسند کر رہے ہو تو اللہ کی نافرمانی کرو گے آپ۔ اور بعض اوقات انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ قتل و غارت پر بھی اتر آتا ہے۔ اب ظاہر ہے نفرت ہے نا، جتنی زیادہ آپ کر لیں گے تو وہ اگلے کو مارنے کے لیول پر بھی بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ مثال آگے دی ہوئی ہے، جس طرح قابیل نے حسد کرتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے شروع میں ان کے یہ بیٹے تھے، وہاں پہ ایک قانون تھا، مجھے ڈیٹیل یاد نہیں ہے، کہ وہ اس کی بہن کی شادی دوسرے بھائی سے ہوتی تھی یا اس طرح سے،
ٹھیک ہے. تو وہ چکر کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ حسد کر رہا تھا کہ وہ دوسرے کی جو ہے وہ بیگم وہ مجھے ملنی چاہیے، کچھ اس طرح سے کوئی تھا. تو وہ حسد اپنے بھائی سے اس نے حسد کیا ہے اور اپنے بھائی کو ہی جو ہے وہ قتل کر دیا. یہ ڈیٹیل دیکھیے گا، کہیں کسی سے پوچھیے گا، یہ پورا ایک واقعہ ہے اس کا. تو انسان جب اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے، معاشرے کو مثبت کے بجائے منفی جذبات اور عوامل کی طرف دھکیلتا ہے. اب یہ جذبات جب ہوں گے ہمارے اندر تو یہ جیسے ہم پاکستانی کرتے ہیں، ہم لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ ترقی کر رہا ہے تو ہم اس کو کھینچ کے نہیں چلاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیول پہ یہ آگے کیوں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو حالانکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سوسائٹی تبھی گرو کرتی ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں کہ اگلا بندے نے محنت کر کے اس لیول پہ پہنچا ہے تو میں بھی محنت کر کے اس لیول پہ پہنچوں. یہ باہر کی سوسائٹیز میں یہ کم ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ ہے. اس لیے ہم پروگریس نہیں کر رہے، ترقی نہیں کر رہے، معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں نکل رہا، منفی جذبات ہمارے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. یوں اپنی تحلیق کا مقصد بھی انسان جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے اور پھر مایوسی، جب نہیں مل رہی وہ چیز تو پھر مایوسی ہوگی، تو مایوسی کی دلدل میں دنستا چلا جاتا ہے. جیسا کہ یہود مدینہ، یہ بھی ایک مثال دے رہے ہیں کہ مدینہ کے جو یہودی لوگ تھے وہ محض حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے. وہ یہودی کہتے تھے کہ تمام جو نبی ہیں وہ تو ہمارے قوم کے اندر آتے ہیں، تو ادھر تو آخری نبی جو ہے ان کو پتہ تھا آخری نبی نہ آنا ہے، لیکن وہ ان کو یہ تھا کہ بھائی ہماری نسل میں آئیں گے، یہودیوں میں سے آئیں گے. تو ان کو لگا کہ یہ تو بنو ہاشم میں آ گئے ہیں تو یہ تو غلط چیز ہو گئی. تو حسد کرنے کے چکر کے اندر جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، ورنہ ان کو باقی ساری نشانیوں کا پتہ تھا کہ یہ سچے رسول ہیں، لیکن بس جی حسد کر رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں یا اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں کہ کیا میں تو نہیں حسد کر رہا کسی سے. خصوصاً جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں تو اپنے دن کا تجزیہ کریں، اوورال انالیسس کریں سونے سے پہلے کہ میں نے دل میں کسی شخص کے بارے میں حسد تو نہیں رکھا ہوا. اگر خود کو اس طرح کے جذبات کا مرتکب پائیں، یعنی دل میں آئے کہ ہاں یار میں تو کسی بندے سے ایسے کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں. اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگنی ہے ہم نے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں. وہ دیکھیں گے جی اس بندے پہ بڑا فضل ہے اللہ کا، تو اس کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر سوتے تھے. اب یہ بھی ہے کہ اپنے لیے دعا مانگیں کہ لوگ جو مجھ سے حسد کر رہے ہیں وہ ان کے شر سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر سوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزتین، یہ جو ظاہر یہ دو صورتیں ہیں، اب یہاں سے بھی ایک سوال آپ کا بنتا ہے موزتین کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے یہ موزتین کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر پورے جسم پر مل لیتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حسد سے بچیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں. جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو دیکھیں، اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں. تو مشق شروع کرتے ہیں. اس میں پہلے ظاہر ایم سی کیوز ہوتے ہیں. پہلا ہے ابلیس نے کس سے حسد کیا؟ تو ظاہر حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. ٹھیک ہے، آگ لکڑی کو، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. کائنات میں سب سے پہلے قتل کی وجہ کیا بنی؟ تو ظاہر ہے وہ بھی حسد تھا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد کر رہا ہے. یہود مدینہ کس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے؟ تو وہ بھی حسد تھا. حدیث مبارک کے مطابق جن دو لوگوں سے حسد کرنا جائز ہے وہ کون ہے؟ ایک قاری، ظاہر ہے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور دوسرا صحیح جو دولت ہونے کے بعد اس دولت کو خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے شارٹ سوال ہیں، شارٹ سوالوں میں آ جائیں. حسد کا معنی اور مفہوم. پہلا کوشچن یہ ہے کہ حسد کا معنی اور مفہوم بیان کریں. تو یہ دیکھیں یہ شروع میں ہی ہے، پہلی لائن 1.5 لائن بنتی ہے کہ حسد سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں ایک انسان، تو یہ یہاں تک آئے گا کہ یہ نعمت جو ہے وہ چھین لی جائے. تو یہ 1.5 لائن جو ہے نا یہ پہلے سوال کا آنسر ہے. دوسرا کوشچن دیکھتے ہیں کیا ہے. دوسرا کوشچن ہے رشک اور حسد میں فرق بیان کریں. تو فرق بتانا ہے. فرق جو ہے وہ ظاہر ہے دونوں کی بیسیکلی ڈیفینیشن آ جاتی ہے. تو اس میں پھر یہ جو پہلی 2.5 لائنیں ہیں نا، پہلا پیراگراف،
یہ سارا ہمیں لکھنا ہے، کیونکہ پہلی 1.5 لائن میں تو حسد کی ڈیفینیشن ہے، لیکن اس کے بعد ہے کہ لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے شخص کہ جو نعمت دوسرے شخص کے پاس ہے کاش میرے پاس بھی ہو، تو اس کو رشک کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ 2.5 لائنیں آپ کریں گے تو اس میں حسد بھی آ جائے گا، رشک بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی یہ جو پہلا پیراگراف ہے یہ آپ نے لکھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے کویسچن نمبر 2 کے لیے۔ کویسچن نمبر 3 میں آئے، حسد کے 2 نقصانات بتائیں۔ تو اب نقصان بتانے ہیں کہ حسد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ دیکھیں حدیث شریف کے اندر ہی ہے کہ پہلا آپ یہ پوائنٹ لکھ دیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک تو یہ ظاہر ہے اس کی نقصان آ گیا۔ دوسرا نقصان آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، یہ والا کہ حسد اپنا سب سے بڑا نقصان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان پر کی ہیں اس کو ناپسند کر کے، تو یہ یہاں تک ہوتا ہے، یہاں تک جیسے میں نے اس کو ریڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارا کویسچن نمبر 3 ہو گیا۔ 4 پہ آ جائیں، حسد کی 2 وجوہات بیان کریں کہ حسد انسان کیوں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وجوہات بھی یہیں پہ ہیں، یہ جو میں نے نمبر 4 لکھا ہوا ہے کہ حسد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حاسد خود محنت نہیں کرتا، تو یہ بھی 1.5 لائن بنتی ہے۔ دوسری وجہ دعا نہ کرنا ہے، تو یہ دونوں وجوہات جو ہیں اس میں آ جائیں گی، ادھر سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ 1.5 لائن جو ہے، 1 لائن پوری اور یہ دوسری تھوڑی سی، تو یہ آپ کا کویسچن نمبر 4 ہو جائے گا۔ نمبر 5 میں آ جائیں کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی روشنی میں حسد سے بچنے کا طریقہ بتائیں۔ تو یہ بالکل اینڈ پہ جو انہوں نے بتایا ہوا تھا نا، یہ 2 لائنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے وہ سارا جو بھی پروسیس تھا وہ کرتے تھے، سورہ فلق پڑھتے تھے، سورہ ناس، تو یہ پوری 2 لائنیں ہم نے لکھ دینی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا کویسچن نمبر 5 ہو جائے گا، شارٹ والا۔ اب لانگ ایک ہی ہے اس کے اندر کہ حسد کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے سے ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے یہ آپ یہاں سے سٹارٹ کر لیں، ادھر سے، یہ یہاں سے، یہ جو میں نے بڑا سا یہ اس کو کیا ہوا نا کہ قرآن و سنت میں حسد کو پسند نہیں کیا گیا، تو یہاں سے یہ کرتے ہوئے سارا آپ کرتے ہوئے آئیں، ہر چیز جو بھی اس کے اندر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ آ جائیں یہاں تک، ٹھیک ہے، کہ دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو، کیونکہ یہ وہ حدیث نبوی ہے نا، تو یہاں تک، اس کے بعد تو ہم عام ایکسپلین کر رہے ہیں نا، تو یہاں تک کر لیں یاد، اور اس کے بعد اگر کرنا چاہیں تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا نا، کیونکہ یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہوا کیسے کریں، تو اس کو بھی آپ 2 لائنوں کا اگر شامل کر لیں تو یہ آپ کا پورا ایک لانگ کویسچن بن جاتا ہے۔ سو دیٹس اٹ، یہ ہو گیا۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 5 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اوکے پھر بچوں، اللہ حافظ۔